اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی وعلمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ناظرین آپ حضرات منظر فرمان ہیں اسلامی فیملی سسٹم، اور اس میں گفتگو ہو رہی ہے ساس بہو کے مسائل کی، جو جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ پچھلی گفتگو میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ساس بہو جن کا رشتہ ماں بیٹی کا ہونا چاہیے وہ رقیب کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بڑی وجہ انتخاب میں کے معیار میں غلطی ہوتی ہے، جس کی بنا کے اوپر یہ مسائل اپنے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی گفتگو پچھلی گفتگو سے مربوط ہے۔ ہم نے پچھلی بار عرض کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں۔ ہم نے جیسا کہ پہلے بیان کیا اسلامی شادی سیریز میں کہ ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ لڑکے والے ان کو یہ الزام ہوتا ہے کہ ہم لڑکے والے ہیں، لہذا ہم چڑھ کے رہیں گے اور ہم برتر ہیں، اور لڑکی والے کمتر ہیں۔ اس کی ہم نے تفصیل سے اسلامی شادی سیریز میں بیان کیا ہے، ٹھیک، جو بہت ہی بڑا وائرس ہے۔ اس وائرس کو ختم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب رشتے مادی معیار پہ ہوتے ہیں تو وہ مادی امیدیں لوگوں کی پوری ہونی چاہیے، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی ہیں، کہ جو عام طور سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ اب میں کیا بتاؤں، جہیز کا معاملہ لوگ سمجھتے ہیں مال بف دل بے رحم ہے، اور کیا پائیں کیا لے کے چلے آئیں۔ اللہ کی پناہ ایسی ذہنیت سے کہ جو جہیز کو مال مفت سمجھ کے بیٹی کے اور بہو کے گھر سے لے کے آئے۔ اگر کوئی جب اس معیار پہ شادی کرتا ہے کہ ہم پیسے والی پارٹی کی شادی کر رہے ہیں، جہیز خوب ملے گا، اور خوب جہیز نہیں ملتا ہے تو دل میں آگ لگتی ہے، تو ساس کو وہاں پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ جو امید پوری نہیں ہوئی وہ مشکل۔ اچھا، اب جو سامان آیا ہے اس میں بھی نقص نکالنا شروع کرتے ہیں، یہ ایسا دیا، وہ ایسا دیا، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، تو غریبوں ایسی باتیں، وہیں سے تانے شروع ہو جاتے ہیں، الفاظ کسنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جہیز لے کے آؤ تو مشکل، نہیں لے کے آؤ۔ کچھ لوگوں کی شادی میں جہیز نہیں لیتے، ہم بغیر جہیز شادی کریں گے، کر لی شادی۔ لڑکا ماشاءاللہ وہ ہمارے جیسے مولوی کی کلاس میں آتا تھا، اور اس نے ہماری کلاسوں کو اٹینڈ کیا، تو اس نے عہد کیا کہ ہم بغیر جہیز کے شادی کریں گے، اور سسرال والوں سے کوئی چیز کچھ لے کے نہیں جائیں گے۔ وہ بیچارہ جہیز لے کے نہیں آیا، چلو بولو بڑا نہ ہو، چلو بھائی بچے نے جہیز نہیں لیا، بہو آ گئی گھر کے اندر۔ اب اس بہو کو جو گھر میں سننے کو مل رہا ہے، یار صاحب یہ تو بچے کا بہانہ ہے خالی، ورنہ کوئی دینا چاہے تو کوئی روک تھوڑی سکتا ہے۔ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ بچی کہتی ہے کچھ ہم لے کے آئے ہوتے تو اچھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ان تمام، دیکھیں یہ زبان انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ 80% جہنم کی پاپولیشن زبان کی بنا کے اوپر ہوگی، یاد رکھیے آپ، 80% اسی زبان کی بنا کے اوپر۔ تو جہیز لے کے آئے تو 1000 نقص، ٹھیک ہے، یہ تو ہلکا دیا، یہ تو خراب دیا، یہ تو ایسا دیا، تو ویسا دیا، خیر نمبر گرانے کے لیے دے دیا۔ نہیں لے کے آئے، سمجھے آپ، تو وہ غریب فقیر تھے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اب دینا چاہے تو کوئی روک تھوڑی سکتا ہے۔ دنیا کی باتیں ایسی جو لڑکی کے کلیجے سے اس پار سے اس پار ہو جائیں۔ کیا یہ مادیات کا نتیجہ؟ یہیں سے جھگڑے، یہیں سے دلوں میں نفرت شروع ہوتی ہے، یہیں سے دلوں میں بغض شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے انسان اپنے پیر پہ کلہاڑی مارتا ہے، اپنے خانوادے کو خراب کرتا ہے۔ دوسری بات، اس سلسلے میں گفتگو انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہو لے کے آئے، اب وہ گھر کے کام میں پرفیکٹ نہیں ہے، اس کا کام ساس کو پسند نہیں آ رہا ہے۔ اب وہاں سے یہ مانے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں، اماں تم کو یہی سکھایا ہے، تم کون سے کالج میں پڑھی ہو، ایم اے بی اے پاس ہو، تمہیں اتنا نہیں آتا ہے۔ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ جو دلوں پر نقش ہو جاتی ہیں۔ یہ میں فیملی کے مسائل کو بیان کر رہا ہوں، ہماری وہ بہو میں
جو ان مسائل میں مبتلا ہیں ہماری گواہی دیں گی۔ ایک لڑکی پڑھی لکھی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اچھا مشکل کیا ہے؟ لڑکی پڑھی لکھی بھی ہو، گھر کے کام میں پرفیکٹ بھی ہو، عمر بھی کم ہو، عقل سے پیدل جو لڑکی پڑھی لکھی ہوگی، جو گریجویشن اور پوسٹ گریجویٹ کے رہے گی، اس کی عمر کم کیسے ہوگی؟ اور جو محنت کر کے پڑھے گی وہ گھر کام کب کرے گی؟ لہٰذا اس بات کو دھیان دیجیے کہ بہت سے لوگ اس امید پہ بہو لے کے آتے ہیں کہ آ کے ہمارے گھر کے پورے کام کو سنبھال لے گی، اور یہ سوال ہوتا ہے، اور لڑکی والے کہتے بھی ہماری لڑکی جو ہے وہ امور خانہ دانی میں ماہر ہے۔ امور خانہ داری میں ماہر کا مطلب یہ نہیں کہ سب کی آ کے خدمت کرے گی، سب کی نوکرانی بن کے رہے گی، لیکن جب لڑکی آتی ہے، بہو بن کے آتی ہے، اور وہ کام میں ساس کے حساب سے پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، تو الفاظ شروع ہوتے ہیں، باتیں شروع ہوتی ہیں، اور جو دلوں میں بغض و حسد اور کینے کا باعث بنتی ہیں۔ میں ایک بات عرض کر دوں، کتنی عجیب بات ہے، ہم کہاں ہیں؟ جب شادی ہوتی ہے تو لڑکے کو کیا بناتے ہیں؟ دولہا بناتے ہیں، اور ہمارے پاس کہتے ہیں نوشاہ، نیا نیا دولہا، نیا نیا شاہ، ایک دن کے لیے بادشاہ بنتا ہے وہ، اور وہ گھوڑی پہ سوار ہو کے اور کار پہ سوار ہو کے سسرال جاتا ہے، اور جا کے بہو کو لے آتا ہے۔ شاہ مانے ہوتا ہے راجہ، نوشاہ یعنی نیا نیا راجہ۔ یہ راجہ بن کے جاتا ہے، کیا لے کے آتا ہے؟ میری ایک بات اگر میرے سامعین تک پہنچ جائے، یہ نوشاہ راجہ بن کے سسرال جاتا ہے، کیا لانے جاتا ہے؟ رانی لانے جاتا ہے کہ نوکرانی لانے جاتا ہے؟ فیصلہ کر لیں۔ کتنی عجیب بات ہے، راجہ بن کے جاتا ہے اور نوکرانی لے کے آتا ہے۔ اللہ کی پناہ اس شادی سے، راجہ بن کے گئے ہو تو رانی لے کے آؤ۔ بعض گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ بہو کے آتے ہی کام کرنے والی کو چھٹی کر دی جاتی ہے کہ بہو گھر میں آ گئی ہے، یہ بہو کی نوکرانی ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح گفتگو بند کریں گے کہ ایک لڑکی جو شادی ہو کے اپنے شوہر گھر آتی ہے، اس کو کون سے کام کرنا واجب ہے، کون سے کام کرنا نہیں واجب ہے، اور پھر جو وہ کرتی ہے اس کا ثواب کیا ہے، تو ہماری گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ تو آپ اگر راجہ بن کے گئے تو رانی لے کے آئیے، نوکرانی لے کے نہیں آئیے۔ اور یہی مشکل ہوتی ہے کہ جب نوکرانی لے کے آتے ہیں اور وہ کام پورا نہیں کرتی ہے تو ساس اور دوسرے لوگ ان کو مشکل ہوتی ہے، اور فیملی میں مشکلات یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو میں نے بتائی تھی وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی بیٹے اور بہو کی محبت یہ ساس کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ اور میں ایک جملہ عرض کروں جو انٹرنیشنل ہمارے ہندوستان کے حساب سے، ہندوستان اور پاکستان اور اس علاقے کے تمام لوگوں کا جملہ، اکثریت کا جملہ یہ ہے کہ اگر لڑکا اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے معلوم؟ ماں یعنی بہو کی ساس کہتی ہے کہ لڑکا تو ہاتھ سے نکل گیا۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب بات ہے۔ ہمارے درمیان یہ بیداری کب آئے گی؟ کب ہم ان مسائل کو سمجھیں گے؟ اس سلسلے میں تھوڑی گفتگو ہم ضرور یہاں کریں گے، اس لیے کہ عام طور سے، میں اکثر نہیں کہہ رہا ہوں، عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکا اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کر رہا ہے تو لڑکے کی ماں کہتی ہے لڑکا تو ہاتھ سے نکل گیا۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو ایسے جملے کہنے سے۔ میں بتاؤں آپ کو، رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رشتہ نسبی، ایک ہوتا ہے رشتہ سببی۔ نسبی رشتہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے، ماں بیٹے کا رشتہ خون کا رشتہ ہے، کچھ بھی ہو جائے رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، یہ نسبی رشتہ ہے۔ اور میاں بیوی کا رشتہ سببی رشتہ ہے، جو ایک نکاح کے سبب سے رشتہ بنا ہے، جو کل کو ٹوٹ سکتا ہے، طلاق کا ذریعہ الگ ہو سکتا ہے۔ ایسے میں اگر ماں یہ کہے کہ لڑکا ہاتھ سے نکل گیا تو اس سے بڑی جہالت اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ لڑکا تمہارا لڑکا ہے۔ اگر آج اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے تو تم کو خوش ہونا چاہیے کہ اپنی بیوی کو کتنی محبت کرتا ہے، اس لیے کہ فیملی کا استحکام، فیملی میں مضبوطی محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارے سماج کی بہت سی فیملیاں ٹوٹتی ہیں، نفرت کی بنا پہ ٹوٹتی ہیں، اور نفرت کے اسباب خود بنتے ہیں ہم۔ لہذا اگر بیٹا بہو سے محبت کر رہا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھا رہا ہے، پہلی بات تو دیکھیے یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شادیاں نئی ہوتی ہیں تو نئے نئے مسائل الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دھیرے دھیرے دن گزرنے کے بعد یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ اس کے اندر
مسائل الگ ہو جاتے ہیں. 1 مہینے کی بیوی 1 سال کی بیوی اور 4 سال اور 5 سال کی بیوی میں فرق ہو جاتا ہے. محبت میں فرق نہیں ہوتا ہے لیکن انداز زندگی میں فرق ہو جاتا ہے. ساسوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم شادی کر کے لے کے آئے ہیں اور ہمارا بیٹا اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کر رہا ہے تو ان کو محبت کرنے دو، اس لیے کہ یہی محبت ان کی فیملی کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. میں ایک بات اور کر دوں، کتنی عجیب بات ہے، یہ عورتیں کس قدر ناانصاف ہیں، کس قدر ناانصاف ہیں. ایک عورت ہے جس کے پاس بیٹا بھی اور بیٹی بھی ہے. بیٹی کی شادی کری، داماد بیٹی کو لے گیا. اب عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا داماد میری بیٹی سے بے پناہ محبت کرے. داماد بیٹی سے محبت کرتا ہے، اس کے ناز و نخرے برداشت کرتا ہے، اس کی زندگی کے آسائش کے اسباب فراہم کرتا ہے، گھر میں نوکرانے کا انتظام کر دیا اس نے، ہفتے میں 1-2 دن باہر لے جا کے گھما لیا پھرا لے آتا ہے، باہر جا کے ہوٹل پہ کھانا کھلا لے آتا ہے. یہ عورت کہتی ہے کہ اللہ سب کو ایسے ہی داماد دے. کتنا اچھا ہے میرا داماد، میری بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کی ہر خواہش کی پوری کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے اس نے نوکرائیں رکھ دی ہے، گھر میں ہفتے میں 1 دن باہر لے جا کھانا کھلاتا ہے، گھماتا پھراتا ہے. کتنا اللہ سب کو ایسے ہی داماد دے. لیکن یہی مسئلہ جب اپنے بیٹے کے ساتھ آتا ہے، سمجھے آپ، تو کیا جملہ ہوتا ہے، ارے وہ تو کیسی بہو لے کے آئے، اس نے تمہارے لڑکے کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، لڑکا ہمارا جورو کا غلام ہو گیا ہے، انہیں دیکھو مہانے کو نوکرانی چاہیے، ہفتے میں 2 دن باہر جانا چاہیے. جب اپنی بیٹی کا مسئلہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور جب دوسری کی بیٹی کی بات ہو تو بہت بری بات ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو آپ کا داماد ٹوٹ کے محبت کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اسی طریقے سے آپ کو چاہیے کہ آپ کا بیٹا بھی آپ کی بہو کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرے، اچھا برتاؤ کرے. تب سماج میں مسئلہ مناسب ہوگا، تب جا کے مسائل حل ہوں گے. لیکن جب 2 طرح کی باتیں ہوں گی کہ داماد کے لیے بات الگ ہے، بہو کے لیے بات الگ ہے، تو یاد رکھیے یہ باتیں نفرتیں پیدا کرتی ہیں. اور میں پھر عرض کروں گا کہ اگر یہ فیملی جوائنٹ سسٹم نہ ہونا تو یہ مسائل آدھے اپنے آپ کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. آپ ہماری سیریز دیکھتے رہیے اور لوگوں میں شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنی بہترین رائے سے ہم کو آگاہ کیجئے تاکہ ہم ایسی باتیں آپ کے سامنے اچھی طریقے سے پیش کر سکیں. اور میں پھر عرض کروں گا کہ آپ ابھی کوئی فیصلہ نہ کیجیے، ابھی ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا. آخر میں ہم جب بتائیں گے کہ ان مسائل کے راہ حل کیا ہیں تب آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. خدا دعائیں پالنے والے ہمیں دین اور سماج کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بند ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سماجی اور خانوادگی مسائل کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بند ہماری خدمت کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.